اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین مالک کائنات خالق کائنات کا پاک کلام قرآن مجید برہان رشید کا پارہ نمبر 25 سورہ الزخرف اور آیت نمبر 33 سے 35 ترجمہ۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سب لوگ کافروں کی ایک جماعت ہو جائیں تو ہم ضرور رحمان کے منکروں کے لیے ان کے گھروں کی چھتیں اور ان کے گھروں کی سیڑھیاں چاندی کی بنا دیتے جن پر وہ چڑھتے، اور ان کے گھروں کے لیے چاندی کے دروازے بنا دیتے جس پر وہ تکیہ لگاتے، اور یہ چیزیں ان کے لیے سونا بھی بنا دیتے۔ یہ جو کچھ ہے سب دنیا کی زندگی ہے اور آخرت تمہارے رب کے پاس پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر اس بات کا لحاظ نہ ہوتا کہ کافروں کے مال و دولت کی کثرت اور عیش و عشرت کو دیکھ کر سب لوگ کافر ہو جائیں گے، تو ہم ضرور کافروں کو اتنا سونا اتنی چاندی دے دیتے کہ وہ انہیں پہننے کے علاوہ اپنے گھروں کی چھتیں سیڑھیاں بناتے جن پر وہ چڑھتے، اپنے گھروں کے لیے چاندی کے دروازے بناتے اور بیٹھنے کے لیے چاندی کے تخت جن پر وہ ٹیک لگا کے بیٹھتے، طرح طرح کی آرائش کرتے، کیونکہ دنیا اور اس کے سامان کی اللہ کے نزدیک کوئی قدر نہیں۔ یاد رکھیں، دنیا کا سامان، دنیا کی عیش و عشرت بہت جلد زائل ہونے والی ہے، اور یہ جو کچھ ہے سب دنیاوی زندگی کا سامان ہے جس سے انسان بہت تھوڑا عرصہ فائدہ اٹھا سکے گا، اور آخرت تمہارے رب کے پاس ان پرہیزگاروں کے لیے جنہوں نے دنیا کی چاہت نہیں کی، پھر آخرت ان کے لیے۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ کافروں کے لیے مال و دولت اور عیش و عشرت کی بہتات دے کر لوگ کافر ہو سکتے ہیں۔ اس کی صداقت آپ آج کھلی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ گو کہ کافروں کا سبھی مال و دولت عیش و عشرت اس مقام تک نہیں پہنچا، یعنی ابھی بھی کافروں کے پاس اتنا مال نہیں آیا کہ وہ اپنے گھروں کی چاندی سے تعمیر شروع کر دیں، لیکن اس وقت جو کچھ ان کے پاس موجود ہے اس کی چمک دمک دیکھ کر کچھ مسلمان اپنا دین چھوڑ چکے ہیں اور کچھ اس کی تیاری کر رہے ہیں، اور کچھ مسلمان کہلانے والوں کا حال یہ ہے کہ وہ کافروں کی دنیاوی ترقی دیکھ کر دین اسلام سے ناراض دکھائی دیتے ہیں، اور خود پر بجائے اس کے کہ وہ آقا کریم علیہ السلام کے طریقے، نبی کریم علیہ السلام کی سنت کو اپناتے، وہ کافروں کے طریقے کو مسلط کیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت اور عقل سلیم عطا فرمائے۔ یاد رکھیں، دنیا کا عیش و عشرت اور اس کا ساز و سامان عارضی ہے، اور یہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جانے والا ہے۔ روایت میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کی ایک جماعت کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک مردہ بکری دیکھی تو ارشاد فرمایا، تم اس کو دیکھ رہے ہو؟ اس کے مالکوں نے اس کو بڑی بے قدری سے پھینک دیا ہے۔ دنیا کی اللہ کے نزدیک اتنی بھی قدر نہیں ہے جتنی بکری والوں کے نزدیک اس مری ہوئی بکری کی ہے۔ جب اللہ کی بارگاہ میں دنیا کی یہ حیثیت ہے تو دنیا کا مال و دولت عیش و عشرت نہ ملنے پر کسی مسلمان کو غم زدہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسے شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس چیز سے بچا لیا ہے جس کی اللہ کی بارگاہ میں کوئی حیثیت نہیں۔ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کرم فرماتا ہے تو اسے دنیا سے ایسا بچاتا ہے جیسا تم اپنے بیمار کو پانی سے بچاتے ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی حیثیت اور حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کافروں کے مال و دولت کی چمک دمک سے متاثر ہونے کی بجائے دین اسلام کے دیے ہوئے احکام اور تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ہمیں اپنی دنیا آخرت دونوں کو بہتر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔